راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ سدا بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، اکثر ہم بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھے تو وہ بتایا کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ مہمان خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور پھر اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں مہمان آیا کرتے تھے تو کئی کئی دنوں مہمان رہا کرتے تھے، اور جب وہ جانے لگتے تھے تو پھر بھی ہم انہیں کہتے تھے کہ مزید کچھ دن اور ہمارے پاس رہیے۔ پھر ان کا خیال رکھنے کی جہاں پر بات ہوتی تھی تو اگر خواتین تھک بھی جاتی تھی تو وہ ماتھے پر بل نہیں آنے دیتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کو لگے کہ ہماری خاطرداری سے اکتا گئی ہیں۔ اور میں غور کر رہی تھی کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کتنے دن جا کر کسی کے ہاں قیام کرے، مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جب کبھی مہمان آتے ہیں تو انہیں جب خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، گھر کے چھوٹے بچے انہیں سلام کرتے ہیں، تو بڑی خاموشی سے ہم اپنے اور ان کے تعلق کی گہرائی کا اور اپنی اور ان کی محبت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ مہمان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اس طور پر اسے قبول کیا جاتا ہے۔ پھر کھانا چاہے جیسا بھی بنا ہو، وہ رفاقت ہمیں بہت ہی مزہ دیتی ہے۔ یہاں پر مہمان نوازی کی جب بات ہوتی ہے سامعین، تو بہت دفعہ ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے کاموں کی، کچن میں کھڑے رہ کر کھانا بنانا پڑتا ہے، مصروفیت چھوڑ کر مہمان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے۔ لیکن جب ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو شخص اتنی دور سے ہمارے پاس آیا ہے چل کر، یہ بھی محبت ہی کے سبب سے ہمارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہے، تو پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس شخص کو قبول کرنا اور اس کے ساتھ اچھے طور پر پیش آنا۔ اور پھر جو وقت گزرتا ہے وہ بڑا ہی بیش قیمت ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو سامعین، جب مہمان یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھر میں آ جاتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اپنے کردار سے اور اپنے رویے سے انہیں اپنے لیے رحمت بنائیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی مل کر سنیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی۔ ہماری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جانب سے آپ کی آراء ہمیں سننے کو ملے، جاننے کو ملے، تو اس کے لیے آپ کو نوٹ فرمانا ہے پروگرام کا پتہ۔ فون کال اور SMS کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ خط بھیجیں گے، پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ یوٹیوب چینل ہے PCRM TV اور ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد۔ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں امید ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کریں گے۔ خٹک ریڈیو لسنرز کلب سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں پروفیسر عبدالحمید صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں محمد رضوان محبوب خان خٹک صاحب، محمد روحان اللہ خان خٹک صاحب اور محمد روشان الحمید خان خٹک صاحب۔ آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی پیار بھری آواز میں اور کہا ہے کہ پروگرام بڑا ہی معلوماتی، تفریحی اور دلچسپ تھا۔
جو واقعہ سننے کو ملا وہ بڑا پسند آیا. پھر تلاوت کلام مقدس سے دل نور ایمان کی شمع سے منور ہو گیا. حمدیہ گیت سن کر برکت ملی اور اس کے ساتھ ساتھ لسنرز کے خطوط کو آپ نے انجوائے کیا ہے. قدرت کے کرشمے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ بڑی ہی اعلیٰ قسم کی معلومات میسر آئی اور یوتھ ٹاک بھی آپ کو بہت پسند آیا. بہت شکریہ خٹک ریڈیو لسنرز کلب سے تعلق رکھنے والے سبھی سامعین کا. بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں امجد خان صاحب, حکیم صدیق ماکھا صاحب, عائشہ خان صاحبہ, علینا خان صاحبہ, تحسین فاطمہ صاحبہ, ساجد خان صاحب اور احسن خان صاحب جنہوں نے پروگرام سنا ہے جوشوا بشیر صاحب کی میزبانی میں, اور کہتے ہیں کہ حمدیہ گیت برکت کا باعث رہا اور قدرت کے کرشمے میں کھانے کے بعد غنودگی کے تعلق سے معلومات پسند آئی. موسیقی کا انتخاب پھول تمہیں بھیجا ہے خط میں بہت پسند آیا اور کہتے ہیں کہ سارے کا سارا پروگرام بڑا ہی اچھا تھا. بہت شکریہ پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. فدا حسین صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی میں ڈرامہ چراغیرہ سننے کو ملا. حضرت ایلیا کے حالات زندگی کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور بابرکت باتیں سیکھنے کو جاننے کو ملی. سلسلہ آئینہ آپ کو بڑا پسند آیا اور کہتے ہیں کہ دعا کرنا بڑا اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا فدا حسین صاحب. حیدر سید صاحب آپ نے ہمیں میسج بھیجا ہے آواز ریڈیو لسنرز کلب ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے اور کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو سن کر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ مقامی لوگوں کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی بہتر ہوتی ہیں اور دور دراز کے گاؤں میں بیٹھا ہوا موچی اس طرح سے اعلیٰ طور پر جوتی بناتا ہے کہ برانڈ بھی اس کے آگے پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح بات کہی آپ نے حیدر سید صاحب. دراصل جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کتنا اچھا کر رہے ہیں اس کا تعلق ہماری لگن سے اور ہماری ایمانداری سے ہوتا ہے. بہت اچھا لگا ہمیں آپ کی جانب سے یہ خوبصورت سی باتیں سن کر جان کر. اور سامعین ننکانہ صاحب سے ہمیں میسج بھیجتے ہیں رائے ولایت کھرل ساکی صاحب, رائے ندیم عباس کھرل صاحب اور ان کے ساتھ روپ چند صاحب. آپ نے کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی کے تمام تر سلسلے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے. بہت شکریہ آپ کا. سامعین آئیے ابھی پروگرام میں سماعت فرماتے ہیں حضرت ایلیا کے حالات زندگی کے حوالے سے ڈرامہ چراغ راہ کی 11ویں قسط. ہم احوال سن رہے ہیں ایلیا نبی کا. اب تک ہم سن چکے ہیں کہ اخیا بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اخسیا بادشاہ بن گیا. اخسیا بادشاہ اپنے محل کے بالا خانے کی کھڑکی سے گر کر سخت زخمی حالت میں بستر پر بیمار پڑا تھا. اس نے قاصدوں کو اکرون کے دیوتا بال زبوب کے کاہنوں کے پاس یہ پوچھنے بھیجا کہ آیا وہ تندرست ہوگا بھی یا نہیں. آگے کا احوال آئیے مل کر سنتے ہیں. قاصدو، کیا کہا تم نے؟ تم مکرون کے بال زبوب دیوتا کے کاہنوں کے پاس نہیں گئے؟ میری مدد کرو، میں کروٹ لینا چاہتا ہوں. ذرا احتیاط سے بتاؤ، جلدی کرو. ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمیں آپ کے لیے ایک ضروری پیغام مل گیا، اس لیے ہم واپس لوٹ آئے جناب. پیغام مل گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ایک آدمی نے روک لیا. وہ ہمارا پہلے ہی سے انتظار کر رہا تھا. کون تھا وہ؟ بادشاہ سلامت، اس نے ہمیں اپنا نام نہیں بتایا، وہ صرف ہمیں آپ کے لیے پیغام دے کر چلا گیا. اس نے کہا بادشاہ کے پاس واپس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ خداوند خدا فرماتا ہے، کیا اسرائیل میں خدا نہیں کہ تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کے لیے قاصد بھیج رہے ہو؟ نام نہیں بتایا اس نے؟ نہیں حضور، ہم نے اسے بلایا اور اس کا پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے ٹھیک لیکن اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا بتاؤ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا بادشاہ کو بتا دو کہ وہ جس بستر پر لیٹا ہے اب وہ اس بستر سے کبھی نہیں اترے گا بلکہ وہیں مر جائے گا. بدماش!
उसकी शक्ल सूरत कैसी थी? बादशाह सलामत, उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जानवर की खाल ओढ़ रखी थी उसने, और कमर पर चमड़े का कमरबंद कसा हुआ था। जान गया हूं उसे मैं, ये एलिया तिशबी है। उसे मुझे ललकारने की जुर्रत कैसे हुई? बागी! सरदार मुहाफिज! जी बादशाह सलामत। एक सरदार को 50 आदमियों का जथा देकर भेजो और एलिया को मेरे सामने हाजिर करो, जल्दी। जो हुक्म मेरे मालिक। सरदार देखें, वहां ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक आदमी है। वो चोटी पर। ये वही है जिसे बादशाह ने पकड़ने के लिए हुक्म दिया है। किस तरह का आदमी है ये जनाब? जो कुछ तो बादशाह ने बताया है उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कोई दीवाना लगता है। दीवाना? क्या वाकई? वैसे ये आदमी अपने आप को खुदा का बंदा कहता है। खुदा का बंदा? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई शख्स, चाहे वो खुदा का बंदा हो या कुछ और, जानवर की खाल पहनकर पहाड़ की चोटी पर बैठा हो? ठहरो ठहरो। जनाब, घोड़े तो हम पहाड़ की चोटी पर नहीं ले जा सकते। नहीं। ओ तुम जो चोटी पर बैठे हो, नीचे उतर आओ, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है। जनाब, लगता है उसने सुना ही नहीं। इधर आओ तुम जानवर की बदबूदार खाल पहनने वाले मर्दे खुदा। ये बादशाह का हुक्म है, नीचे उतर आओ। अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नादिल हो और तुझे तेरे 50 आदमियों समेत जलाकर राख कर दे। उस कातिल ने मेरे काबिल सरदार और उसके 50 साथियों को मार डाला है। अब यकीनन मेरा दूसरा सरदार उसे पकड़ कर लाएगा। वजीर आला, क्या मेरे दूसरे सरदार और उसके 50 साथियों की कोई अच्छी खबर लाए हो? जनाब, बादशाह सलामत वो वापस नहीं आए जनाब। वापस नहीं आए? उसे आना चाहिए था। वो मेरे पहले सरदार से कहीं ज्यादा काबिल है, क्या नहीं वजीर आला? जी हां, लेकिन मेरा ख्याल है बादशाह सलामत। क्या बात है वजीर आला, मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? अभी पैगाम मिला है बादशाह सलामत। ये इसी दूसरे सरदार और उसके 50 साथियों के बारे में है। अच्छा, तो वो एलिया को ले आया है। शाबाश, अब मैं उसकी खबर लूंगा। बादशाह सलामत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे मालिक, खबर अच्छी नहीं है। एलिया ने उन्हें भी पहले भेजे हुए गिरोह की तरह मार डाला है। क्या? दूसरा सरदार और 50 आदमी भी उसी तरह मर गए? एलिया क्या चाल चलता है? मेरे सिपाही इतने बेबस कैसे हो जाते हैं? वजीर आला, अभी एक और सरदार को 50 आदमी देकर भेजो। मेरे सारे सरदार नाअहल नहीं हो सकते। लेकिन मेरे मालिक, एलिया ने पहले ही 100 आदमी खत्म कर दिए हैं। बादशाह सलामत, अब आपको कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए। चुप रहो, जो मैं कहता हूं वो करो। ऐ मर्दे खुदा के बुजुर्ग बंदे, कौन हो तुम? कहां से आए हो? ऐ खुदा के बंदे, मैं 50 आदमियों का सरदार हूं। बादशाह ने मुझे भेजा है। उसने हुक्म दिया है कि आपको उसके सामने हाजिर किया जाए। तुमने कहा बादशाह ने तुम्हें भेजा है? हाँ ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने मुझे भेजा है।
لیکن میری اور بادشاہ کے بھیجے ہوئے ان 50 آدمیوں کی زندگی پر رحم کر. میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں، رحم کر بزرگ ایلیا. دیکھ، مجھ سے پہلے 2 سردار اور ان کے سپاہی تیرے پاس آئے، لیکن آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ جل کر بھسم ہو گئے. اب میری اور میرے ان آدمیوں کی جان پر ترس کھا، ان کی زندگی کا ضرور کچھ خیال کر ایلیا نبی. میں نے تمہاری درخواست سن لی ہے. اٹھو اب. خداوند کے فرشتے نے مجھے کہا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں. چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. بادشاہ سلامت، سردار اپنے 50 آدمیوں کے ساتھ واپس آ گیا ہے. وہ ایلیا کو لے آئے ہیں جناب. بلاؤ اسے. ادھر آؤ، مجھے پکڑو ذرا. میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں. سنبھل کے، ذرا آہستہ. بادشاہ سلامت سردار اور ایلیا کو بلا رہے ہیں. کیا آپ آرام سے ہیں بادشاہ سلامت؟ بادشاہ سلامت سلامتی ہو، میں ایلیا کو لے آیا ہوں. شاباش سردار، تم آ گئے ہو، میرے آدمیوں کو مارنے والے قاتل. ہاں اخزیا بادشاہ، میں آ گیا ہوں. میں خدائے قادر مطلق بنی اسرائیل کے خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں. اپنے خدا کا پیغام لے کر؟ میں نے تو اپنے قاصدوں کو اپنے خدا اکرون کے بال زبوب کے دیوتا سے پوچھنے کو بھیجا تھا. تم نے انہیں اپنا پیغام دینے کے لیے راستہ میں روک لیا. مجھے تمہارا پیغام نہیں چاہیے. اخزیا بادشاہ، میں اپنا پیغام لے کر نہیں آیا. میں تو خدائے قادر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے نام پر آیا ہوں. اے بادشاہ سن، یہ اس کا پیغام ہے، خدا تعالی کا پیغام. تو نے جو اقرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں، تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ خداوند فرماتا ہے، تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا. سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم سن رہے تھے، اور خدا تعالیٰ غیور خدا ہے. خدا تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم انسان جو اس کے ہاتھوں سے خلق کیے ہوئے ہیں، جو اس کی تعریف اور حمد و ثنا کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اپنی کسی ضرورت کے لیے، کچھ بھی جاننے کے لیے، شفا کے لیے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بھی اور معبود سے تعلق قائم کریں اور رابطہ کریں. اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں خدا تعالیٰ کی قدرت سے مکمل طور پر واقفیت ہی نہیں ہے، یا پھر اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سننا ہے ہمیں سلسلہ آئینہ، مل کر سماعت فرماتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے حماقت بی بی، خیریت تو ہے؟ بہت خوش لگ رہی ہو، جھوم رہی ہو، ناچ رہی ہو. وہ دیکھو سامنے 2 سوٹڈ بوٹڈ شخص آپس میں تھکم پیل کر رہے ہیں. بھائی اس میں ناچنے اور جھومنے والی کون سی بات ہے؟ ارے بھولی بھالی حکمت باجی، یہ آدمی میری شے پر ہی تو ایک دوسرے سے دستوں گرے باں ہیں. اس بات پر ناچنے کی بجائے تو تمہیں شرم آنی چاہیے. ارے حکمت بہن، شرع کے سامنے شرم کیا؟ جب پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے تو ناچنے میں کیا حرج ہے؟ حماقت کیوں نہیں، حرج ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. ارے ہاں، یہی تو میں چاہتی ہوں، ہر ایک کا نقصان ہو. اس سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے.
لیکن اس سے لوگوں کو ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ ارے حکمت باجی، سمجھدار ہو کر غلط لفظ بول رہی۔ یہ کوفت نہیں بلکہ کوفتہ ہے، اور وہ بھی قیمے سے بنا ہوا۔ یہ کیا تو نے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ واہ بھائی واہ، تو نے میر تقی میر کا شعر سنا کر دل خوش کر دیا۔ اپنا تو کام ہی دوسروں کے دل کو خوش کرنا ہے۔ دوسروں کو خوش کرنا؟ ارے حماقت، تو نے اتنا بڑا بول دیا۔ آج کل تو میں سٹیج پر راج کر رہی ہوں، کرداروں میں اپنی جھلک دکھلا کر لوگوں کو ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتی ہوں۔ تم سٹیج کے ان گھٹیا ڈراموں اور بیہودہ ناچ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، یہ دوسروں کو خوش کرنا نہیں، بےہودگی ہے، بےہودگی۔ دیکھو، اسے بےہودگی مت کہو، یہ میری کامیابی کا عروج ہے۔ نہیں، یہ کامیابی کا عروج نہیں، اخلاقیات کی موت ہے۔ اخلاقیات کا نام تو تم میرے سامنے مت لو، سخت نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ ہاں، تو اخلاقیات کا نام سنتے ہی ہو گئی بولتی بند۔ بس بھئی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب۔ کیوں نہیں حماقت، ملاقات کا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ جہاں تم بےہودگی پھیلاؤ گی میں شائستگی بن جاؤں گی، جب تم انسانوں کے ذہن پر اندھیرا کرو گی میں نور بن کر ان کی رہنمائی کروں گی۔ رہنمائی؟ اور تم؟ کون پوچھتا ہے تمہیں میری اس دنیا میں؟ سنو حماقت، اب بھی میرے طلبگار راہوں میں کھڑے بے قراری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ تیری کرتوت جان گئے ہیں۔ اپنا منہ بند کرو حکمت، اور کان کھول کر سن لو، میرے آہنی شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا، تم بھی نہیں۔ میں آ رہی ہوں اور چھا رہی ہوں اس دنیا پر، اور ہاں، اب میرا اگلا شکار تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ امید کرتے ہیں سلسلہ آئینہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور بات کر رہے ہیں ہم پروگرام میں مہمان نوازی کے تعلق سے۔ تو جہاں پر ایک اچھی مہمان نواز شخصیت بننا ایک فن ہے، وہاں پر میرے خیال میں اچھا مہمان بننا بھی ایک فن ہے۔ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے شخص سے بیجا ڈیمانڈ نہ کریں کہ مجھے کھانے میں یہ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یا میری تو عادت ہے یہی چیز کھانا، تو کسی نہ کسی طرح سے میرے لیے مہیا کیجیے۔ بلکہ اس کی بجائے ہم جس طرح کا بھی کھانا وہاں پر مل رہا ہے خوش ہو کر کھائیں، سراہیں بھی ان کے بنائے گئے کھانے کو، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ سچ میں ہم دوسرے کے لیے باعث رحمت بن پاتے ہیں، باعث برکت بن پاتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت ایلیا کی، کہ جب وہ بیوہ کے گھر میں گئے ہیں، کال کے دن ہے، کھانے کو بڑی تھوڑی سی خوراک ہے اس عورت کے خود کے پاس، لیکن وہ مہمان کی قدر کرتی ہے، عزت کرتی ہے، خدا کی طرف سے انہیں جانتے ہوئے انہیں کھانے کو دیتی ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت جاری ہوتی ہے اس گھرانے میں کہ جب تک کال رہتا ہے، ارد گرد کال ہے، لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے خوراک موجود ہے وافر مقدار میں۔ تو خدا کرے کہ ہمارا بھی کسی کے گھر جانا اس طور پر باعث برکت ہو کہ ان کی خوراک پر بھی برکت آئی، اور پھر وہ ہمارے رویے سے، ہمارے کردار سے، ہماری بات چیت سے اچھی اور مثبت باتیں اپنی شخصیت کے لیے لے پائیں، اور یوں ہم دوسروں کے لیے رحمت کا اور برکت کا باعث ہو سکیں۔ آئیے سامعین، جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ خداوند پاک خدا، آپ کی تمام تر نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کے لیے آپ کی شکر گزاری ہو۔ خداوند آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں، فضل بخش دیجئے، ہم جہاں کہیں جائیں ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے، اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے۔ خداوند اپنے تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، ان میں سے جو کوئی شخص کسی بھی بات کے لیے دعا کر رہا ہے، فکر مند ہے، پریشان ہے، خداوند پاک خدا ان کی دعاؤں کو قبول کیجیے۔ جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفا عطا کیجیے، اور خداوند گھرانوں اور خاندانوں میں خوشی، شادمانی، امن و سکون کے ماحول کے قیام کے لیے التجا کرتے ہیں۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔
خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.